پاکستان میں عورتوں کے مسائل کے حوالے سے بیداری میں اضافہ ہوا ہے اور آج مختلف سماجی شعبوں میں عورتیں پہلے کی نسبت زیادہ دکھائی دیتی ہیں، لیکن پاکستانی معاشرہ آج بھی مردانہ بالادستی کے اصول پر قائم ہے اور اپنے تحفظ کے لیے خواتین کو مردوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے وقت عورت کے بنیادی حقوق پر مشتمل خانوں کو یا تو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے یا انہیں پر کرنے والوں کو اس سے متعلق پوری طرح سے معلومات نہیں دی جاتی ہیں۔ نکاح نامے کو کس طرح پر کیا جائے کہ اس سے دلہن کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیگل ایکسپرٹ جگنو کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ تھینک یو، السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو۔ بہت ہی ایک یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہر گھر میں ہی ظاہر ہے، نکاح ہوتا ہے، نکاح نامہ فل ہوتا ہے، لیکن جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنا کم لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جو اگر ہم بات یہ کریں کہ بہت ساری ایسی شکیں ہیں جو کہ اس نکاح نامے سے خالی چھوڑ دی جاتی ہیں یا کاٹا مار دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اس کو، اس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جو لیگل جو کانٹریکٹ ہے کیا اس کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے اس سے؟ جی بالکل پڑتا ہے۔ اصل میں دیکھیں یہ کانٹریکٹ جو دولہا دلہن انٹر کرتے ہیں اور یہ اٹس اسٹرکٹلی بٹوین دا برائڈ اینڈ دا گروم، تو اس میں بیکاز اٹس اے کانٹریکٹ بٹوین دیم نیچرلی ان دونوں کو رائٹس دیے گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین کے بہت اچھے رائٹس ہیں، رائٹس تو ویسے ہی اچھے ہوتے ہیں مگر بہت اچھے ان کو لوگوں کو صحیح نہیں لگتی، رائٹس تو سب کو اچھے ہی لگتے ہیں ایبسلیوٹلی، تو وہ جو دیے گئے ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو میں ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے شک نمبر 18 اس کو کالم نمبر 18 کہتے ہیں، اس میں طلاق تفویض کا حق ہوتا ہے۔ تفویض یہ ہوتا ہے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس، تو آدمی عورت کو ڈیورس کا حق دیتا ہے۔ یہ بعض اوقات نہیں، اس میں عورت کیا مطلب جب وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں تو پھر جی بالکل اس کا ایک پروسیجر ہے۔ تو بیسکلی جیسے ایک آدمی کا تو انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے ڈیورس کا، ریلیجس رائٹ ہوتا ہے، ہاں ریلیجس رائٹ ہوتا ہے اور قانونی رائٹ بھی ہے جی، اور یہ جو قانونی طلاق تفویض کا یہ عورت کا قانونی حق ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے مطلب ریلیجس، کیونکہ قانون ہمارا ریلیجن کو ہی فالو کرتا ہے، مسلم فیملی لاء کے تحت جی جی دس از مسلم فیملی لاء آرڈیننس آف 1961۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت اگر ایگزیکٹلی جیسے ایک آدمی طلاق دیتا ہے عورت کو، ویسے ہی عورت جو ہے اگر تفویض کہہ کر، مگر یہ میں قانون کی بات کر رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا۔ کیونکہ قانون میں جو دو چیزیں سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، ایک وہ ہے کہ مرد نے طلاق دے دی کہہ کر، اور عورت اگر لینا چاہتی ہے تو وہ کورٹ کے تھرو خلا لے لے، یہ سب سے زیادہ ڈسکس ٹرمز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تفویض والی جو چیز ہے یہ میں چاہوں گی کہ آپ ایکسپلین کریں کہ ہاؤ ڈز اٹ میک اٹ ایزی فار اے وومن to end a relationship۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیجس ٹرمینالوجیز ہیں، طلاق اور خلا۔ کیونکہ ریلیجن کا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ طلاق تفویض والی جو چیز ہے اس کا اتنا ہمیں کوئی نہیں ملتی، جب یہ چیز ڈالی گئی ہے تو اس کو ایکسپلینیشن ضروری ہے۔ بالکل، تو یہ جو MFLO ہے، مسلم فیملی لاء آرڈیننس، یہ آپ کی گورننگ لاء ہے جو کہ طلاق، مہر، ڈاور کو، مہر کو ڈاور کہتے ہیں، کو یہ گورن کرتا ہے۔ اچھا، آپ کی جو ٹرپل طلاق ہو گئی، 3 دفعہ طلاق دے دی، ایک تو یہ ویسے فقہ میں ویری کرتا ہے، شیعہ لاء کچھ اور ہے، سنی لاء کچھ اور ہے، مگر جو بھی آدمی طلاق دے رہا ہے نا اس نے MFLO کو فالو کرنا ہے۔ اور جو اس میں یہ ہوتا ہے، عورت کا بھی یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق کا جب نوٹس سرو کرتا ہے، ایک تو اپنی بیوی کو کاپی بھیجتا ہے اور نوٹس سرو کرتا ہے چیئرمین آف دا یونین کاؤنسل۔ یونین کاؤنسل وہ جہاں اس کی بیوی رہ رہی ہو، چیئرمین آف دا، اور یہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چیئرمین آف دا یونین کاؤنسل یہ کرتا ہے کہ وہ ایک آربیٹریشن کاؤنسل فارم کرتا ہے۔ آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے 30 دن میں، جیسے اس کو نوٹس ملتا ہے 30 دن میں وہ فارم کر دیتا ہے، اور پھر ایک ریکنسیلیشن پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم دیتا ہے دونوں میاں بیوی کو کہ آپ بات کریں، ہاں آپ ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ نہیں ہوا کہ آپ نے 3 دفعہ طلاق کہہ دی تو طلاق ہو گئی، یہ نہیں ہوتا۔ اس کے ہوتے ہوتے اوور آل جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 90 ڈیز کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی ریکنسیلیشن نہیں ہو پاتی تو تب طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے یہ پروسیس ہے عورت بھی کرتی ہے اگر اس کو تفویض کا حق دیا ہو، شک نمبر 18 کی، بالکل، اور وہ چیئرمین جو یونین کاؤنسل کا ہے وہ آربیٹریشن کاؤنسل فارم کرتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کو مطلب بات کرنے کے لیے بٹھایا جا سکتا ہے دونوں۔ ایبسلیوٹلی، یہ آپ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ کاٹ دی جائے تو پھر عورت کو خلا لینا پڑتا ہے۔ اچھا، خلا کا یہ ہے کہ اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں، ایک تو آپ کو کورٹ میں دعویٰ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا جسٹس سسٹم سلو ہے، کافی سلو ہے، کافی سلو ہے، تو کافی ڈیلے ہو جاتا ہے، اور وہ کورٹ کچہری کی اپنی ایک خواری یا دقت جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز، اگر خاتون خلا لینے کے لیے جاتی ہے تو اپنا حق مہر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے یا واپس کرنا پڑتا ہے، یہ بھی میں نے سنا ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ I was just coming to that. اس میں بھی کنڈیشنز ہیں۔ اچھا، اگر
اگر آپ نے شادی کنزیومیٹ نہیں کی ہوئی تو آپ کو 100%، کنزیومیٹ مطلب آپ کا فزیکل ریلیشن نہیں رہا ہوا تو عورت کو 100% دینا پڑتا ہے واپس. ہاں اگر کنزیومیٹ ہوئی بھی ہے مرد جو ہے وہ واپس کرے گا اس کو پورا. کنزیومیٹ جو ہے مرد نہیں عورت واپس کر دے گی. اگر مرد نے ادا کر دیا ہوا ہے حق مہر بالکل تو مرد عورت واپس کر دے گی. دیٹس رائٹ. اور جو اگر کنزیومیٹ ہوئی بھی ہو تو 50%. بٹ جو ہمارے سپیریئر کورٹ سے یعنی کہ سپریم کورٹ، یہ جو آپ نے بتایا یہ ریلیجس ہے. ہاں مطلب جی بالکل. اور یہ آپ کی وہ مگر سپیریئر کورٹ سے جو ہائی کورٹس نے آپ کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ اگر اس میں ابھی بتا دوں، خلا اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس گراؤنڈ پہ لیتی ہے. اگر وہ صرف کہہ دے کہ جی یہ آدمی کی رسپانسبلٹی تھی، ٹھیک ہے، اور آدمی نے مجھے مینٹین نہیں کیا اور آدمی کی غلطی کی وجہ سے، دیٹس دا ورڈ اور دا ٹرم یو لوکنگ فار، آدمی کی غلطی کی وجہ سے ہوا، تب آپ کو خلا نہیں دینا پڑتا. اب وہ گراؤنڈز آف کروئلٹی ہو، اس نے میرٹل آبلیگیشنز پوری نہ کی ہو، اس نے مینٹین نہ کیا ہو، وہ باہر چلا گیا، اس نے ابینڈن کر دیا ہو، یا وہ 7 سال کے لیے جیل میں چلا گیا ہو، کنڈیشنز ہیں جو آلریڈی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں تو وہ اس مطلب اگر طلاق کے تفویض نہیں کا حق نہیں دیا گیا تو خلا اس گراؤنڈز پہ لے سکتی ہے کہ مطلب آئی کانٹ لیو ود ان دا لمٹس ordained by اللہ. یہ ہے تو کورٹس نے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں نے اس کی ججمنٹس بھی دیکھی اور پڑھی ہیں جس میں کورٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا خاتون کو واپس پورا اپنا حق مہر کرنا ہے یا زر خلا جو گفٹس وغیرہ دیے ہیں اس کی ہسبینڈ اور فیملی نے، یا نہیں کرنا. اور کافی دفعہ انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ یہ آدمی کی غلطی کی وجہ سے خلا لی ہے. ایبسولوٹلی. تو یہ دیکھتا ہے وہ آپ کے میرٹس آف دا کیس جس کو کہتے ہیں وہ وے کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ خلا ڈینائی کیا ہوا ہو کسی خاتون کو کورٹ کی طرف سے؟ نہیں، یہ بہت بہت کم، مطلب ریئر. خلا مل جاتا ہے دیر سے. ریلیجسلی تو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی عورت صرف یہ جا کر کہہ دے کہ بھائی مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے تو خلا ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ رائٹس دیے ہوئے ہیں ریلیجن نے. بٹ انفارچونیٹلی پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، ویمن ڈونٹ نو. ایک تو یہ خانہ ہو گیا، بالکل. اس کے علاوہ اور کون؟ اس کے علاوہ مہر والے میں اور کچھ ایشو. ہاں حق مہر کا تو وہ معاف کرنا، یہ وہ اس طرح نہیں، معاف جو ہے حق مہر ایک زبانی ہو جاتا ہے، وہ ہسبینڈ جو ہے وہ زبانی کروا لیتے ہیں. مہر تو آپ کی انویلڈ ہو جاتا ہے نکاح نامہ اگر آپ حق مہر نہیں دے رہے. اچھا حق مہر کی نا 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرومپٹ، ایک ہوتا ہے ڈیفرڈ. اس کو کہتے ہیں موجل یا غیر موجل. تو ایک ہوتا ہے کہ نکاح آپ کا ختم، نکاح آپ نے پڑھ لیا تو نکاح ہاں آپ نے دے دیا، پھر ہوتا ہے آپ نے ڈیفر کر کے دیا، مگر آدمی نے دینا ہے عورت کو. یہاں تک کہ اگر آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عورت اس کی اسٹیٹ سے نکال سکتی ہے کہ جو چھوڑ کے جاتا ہے پراپرٹی وغیرہ کہ میرا یہ حق مہر تھا اور اس نے نہیں دیا. اگر کیا عورت کے پاس معاف کرنے کا ریلیجسلی تو حق موجود ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ. ٹھیک ہے اوکے جی، اگر وہ کرنا چاہتی ہے فرض کریں وداؤٹ اینی پریشر یا وداؤٹ ایگزیکٹلی، اگر دیکھیں فرض کریں بہت منیمل اماؤنٹ ہے، فرض کریں 2000، بھائی منیمم میکسیمم بھی ہو تو معاف کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی وہ کر سکتی ہے وہ، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کرنا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے بالکل. لیکن یہ رائٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. یہ تو حق مہر کا ہو گیا. پھر آپ ایک کلوز 17 ہے جس کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے people again don't know about it, this is for the bride and the groom both. اس میں آپ any condition under the sun آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے باہر موو کرنا ہے، بیوی کام کرنا چاہتی ہے، پڑھنے دینا ہے، 2 بچے چاہیے، جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، مطلب جو آپ کا ہے. اب یہاں پر یہ لکھوا دیا، مثال کے طور پہ ایک لڑکی نے لکھوا دیا کہ میری تعلیم ابھی مکمل ہو رہی ہے، میں کروں گی مکمل، یہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، لکھا ہوا ہے، اور میں پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاک تک جاؤں گی، اس نے یہ لکھوا دیا، میں کام کرنا چاہتی ہوں. اب وہ نہیں کر سکتی، منع کر دیا شوہر نے، وہ لکھا تھا بھائی جس زمانے میں لکھا تھا یا منع ہو گیا. اب اس کو امپلیمنٹیشن کیسے کرائے؟ تو یہ جو ہے ایک، کیونکہ نکاح نامہ ایک کانٹریکٹ ہے، وہ خراب بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ خراب بھی نہیں کرنا چاہتی. وہ جیسے ایک کانٹریکٹ انفورس ہوتا ہے کورٹ میں، اسی طرح وہ نکاح نامہ لے کے جا سکتی. نکاح نامہ کی سینکٹیٹی تو ہے، ہاں اٹس اے کانٹریکٹ. جیسے اگر آپ کی کوئی بھی آپ کانٹریکٹ میں انٹر کرتے ہیں، دی ادر پارٹی وائلیٹس دا کنڈیشنز آف دا کانٹریکٹ اور دا ٹرمز آف دا کانٹریکٹ، تو یو گو ٹو کورٹ. اسی طرح آپ جا سکتے ہیں اگر بٹ کافی دفعہ لیکن وہ رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ ایک دفعہ کورٹ میں چلے جاؤ، اگر آپ کورٹ میں کسی چھوٹی چیز کے لیے بھی چلے جاؤ تو پھر وہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے، تم تو مجھے لے کر تم عدالت چلی گئی. لیکن تم نے بھی تو منع کر دیا تھا نا اس کو، تم نے اس کانٹریکٹ کی وائلیشن کی. شوہر وہ اس میں پھر نہیں ہوتا، یہ ہے کہ وہ وائلیشن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. بٹ وہ اس میں یہی بات ہے، کافی خواتین وہ ہمت نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے پاس وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا، بیریئرز ہوتے ہیں. ایسے سپورٹ سسٹمز موجود ہیں کوئی ایسے کہ جس کے اندر خواتین جو ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی
کوئی ایشو ہو رہا ہو تو وہ گورنمنٹ کو یا منسٹری آف لا کو یا منسٹری آف ہیومن رائٹس کو کانٹیکٹ کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے میرا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو. ایبسلیوٹلی. ایکچولی تو یہ جو مہر منسٹری آف ہیومن رائٹس کیمپین کرا ہے یہ بہت اچھا ہے. انہوں نے شارٹ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آگاہی کے لیے. ان کی ایک یونیورسل ایک مطلب آل اکراس پاکستان ایک ہیلپ لائن ہے جو 1099 ہے. تو اس کے تحت وہ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں نا خواتین وہ پوچھ سکتی ہیں. انفیکٹ کووڈ کی ڈیورنگ بھی اگر فرض کریں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کیونکہ وہ بڑھ گئی تھی قریب رہ رہے تھے. ایبسلیوٹلی. تو وہ 1099 سے پوچھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں NGOز ہوتی ہیں, سول سوسائٹیز ہوتی ہیں, لائرز ہوتے ہیں. یو نو یو وڈ بی سرپرائزڈ اے لاٹ آف لائرز وانٹ ٹو ہیلپ آؤٹ پرو بونو. ہمیں کافی سوالات آتے ہیں. یو نو اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. مجھے ٹویٹر پہ میسیجز آتے ہیں یا فیس بک پہ آ گئے اور اس پہ آپ جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے. جیسے ایک ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہے وہ آن لائن سائبر ہراسمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو ان کا ایک آن لائن پورٹل ہے, اس سے کرتے ہیں. ایک وکیل آن لائن ہے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کا, اس میں یہ کہ کوئی بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ لائرس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو جواب دے دیتے ہیں اس پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, کوئکلی جاتے جاتے اگر ان کیس کسی نے شادی ختم کرنی ہے, نکاح نامہ ختم کرنا ہے, تو کیا نکاح نامے میں ایسا بھی کوئی کلوز ہے کہ اگر یہ نکاح نامہ ختم ہوتا ہے یا شادی ختم ہوتی ہے تو مرد کو یا خاتون کو یہ کرنا ہوگا؟ مثال کے طور پہ مینٹیننس کا بڑا ایشو آ جاتا ہے, بچوں کی مینٹیننس کا, کسٹڈی کا آ جاتا ہے, تو وہ پہلے سے تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتی, ٹاکڈ آؤٹ نہیں ہوتی یہ چیزیں, اور نہ اس وقت کوئی سوچ رہا ہوتا ہے ایسی بات. تو جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ وکیل بھی بڑے مہنگے ہیں, ہم مینٹیننس کا کیس کیسے کریں؟ بالکل. تو کیا ایسی کوئی چیز ہے نکاح نامے میں لکھی؟ تو یہ if it ends this is where your clause 17 comes in play. مطلب if you have اگر آپ فیوچر میں سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو میں کس طرح اس کے اسٹیپس لوں گی. مینٹیننس جو ہے نا وہ عورت کا اگین حق ہے, آدمی نے اس کو دینا ہی, بچوں کی مینٹیننس نہیں, اپنا بھی مینٹیننس. اگر وہ نہیں مینٹیننس دیتی تو وہ کورٹ میں جا سکتی ہے, دعویٰ کر سکتی ہے. مینٹیننس آدمی نے 100% عورت کو دینا ہے. یہ تو آپ کا شرعی بھی وہ ہے اور یہ قانونی بھی, کیونکہ دیر ان کنجنکشن ود ایچ ادر, تو وہ دینا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچھی شک ہے اس میں یہ ہے کہ عورت جو ہے پرمیشن دیتی ہے آدمی کو دوسری شادی کی. اچھا وہ جو ہے دس از 21 آئی بلیو. تو اس میں فائنل ڈیسیژن از اگین ود دا چیئرمین آف دا یونین کاؤنسل جو آدمی کے بھی دکھاتا ہے, آدمی کے بھی دیکھتا ہے کہ کیا اس کو دینی چاہیے دوسری شادی کی اجازت. یہ وہ فائنل اس کا ہوتا ہے ڈیسیژن. مگر اور اس کی اگر اپیل کرنی ہے تو آپ کے کلیکٹر کے پاس جاتے. مگر یہ کہ عورت آپ کو وہ رائٹ, وہ پرمیشن کا بھی ہے کہ عورت کی آپ نے پرمیشن لیا, آیا کیا آپ نے اجازت لی ہے دوسری شادی کرنے سے. رائٹس بہت سارے ہیں, اس کو پڑھ کر صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی بات ہے. اور رشتہ جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے, اس کے اندر کانٹریکٹ کی چیزوں میں اگر پھنس جائیں گے تو پھر تو وہ بات ہو گئی ساری لکھی پڑی. محبت کا وہ جو ایک فیلنگ ہے وہ پھر وہاں سے درمیان سے غائب ہو جاتی ہے. شکریہ ادا کریں گے آپ کا.